ذرا سوچئے ایک ایسے قانون کے بارے میں جو ایک صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے لیکن آج بھی بچوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 1890 کے گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ پر۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو اس وقت حرکت میں آتا ہے جب بچے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے نا، اس کا جواب اتنا ہی گہرا ہے۔ یہ قانون دراصل اسی سوال کا ایک ٹھوس اور عملی جواب ہے۔ یہ ایک حفاظتی جال ہے جو اس وقت بچھایا جاتا ہے جب کوئی بچہ خود اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ تو آج کے سفر میں ہم اس قانون کو 4 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، پھر دیکھیں گے کہ گارڈین کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے فرائض کیا ہیں، اور آخر میں یہ سرپرستی ختم کب ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے کرداروں کو جاننا ضروری ہوتا ہے، وہ لوگ جن کے لیے سارا نظام بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم کردار ہے نابالغ یعنی مائنر۔ بہت ہی سیدھے الفاظ میں یہ وہ بچہ ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ پورا قانون موجود ہے۔ پھر آتا ہے گارڈین۔ یہ وہ شخص ہے جس سے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری صرف جسمانی حفاظت تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس میں مالی معاملات کی دیکھ بھال بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ہے وارڈ۔ یہ وہ نابالغ ہے جس سے عدالت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر کسی گارڈین کی حفاظت میں دے دیتی ہے۔ تو ہر وارڈ ایک نابالغ ہوتا ہے، لیکن ہر نابالغ اس وقت تک وارڈ نہیں بنتا جب تک عدالت اس معاملے میں نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی گارڈین بنتا کیسے ہے؟ یہ کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ عدالتی عمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون نے اس کا دائرہ کافی وسیع رکھا ہے۔ جو خود گارڈین بننا چاہتا ہے وہ تو درخواست دے ہی سکتا ہے، لیکن کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی بچے کی بھلائی کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مدد کے دروازے کھلے رہیں۔ اور یہ پورا عمل بڑا منظم ہے۔ پہلے ایک درخواست دی جاتی ہے، پھر عدالت سب کو نوٹس بھیجتی ہے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس کے بعد ثبوتوں اور گواہیوں کی باری آتی ہے، اور آخر میں سب کچھ دیکھ کر عدالت اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہے۔ اور یہ جو اقتباس ہے نا، یہ اس پورے قانون کی روح ہے۔ عدالت کا ہر فیصلہ، ہر حکم صرف ایک چیز کے گرد گھومتا ہے: بچے کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ رشتے، دعوے، سب کچھ اس ایک اصول کے بعد آتا ہے۔ لیکن فلاح و بہبود کا مطلب کیا ہے؟ عدالت اس کا فیصلہ کیسے کرتی ہے؟ وہ کئی چیزوں پر غور کرتی ہے۔ بچے کی عمر کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، جو گارڈین بننا چاہ رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا ہے، اور ہاں، اگر بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے تو اس کی بات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گارڈین مقرر ہو گیا، اب کیا کام ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی مقدس ذمہ داری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قانون اس ذمہ داری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، قانون 2 طرح کے گارڈینز کی بات کرتا ہے۔ ایک ہے ذات کا گارڈین، اس کا کام ہے بچے کی صحت، تعلیم اور اس کی روزمرہ کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے جائیداد کا گارڈین، اس کا کام ہے بچے کی پراپرٹی کو ایسے سنبھالنا جیسے کوئی سمجھدار انسان اپنی پراپرٹی کو سنبھالتا ہے، یعنی پوری ایمانداری اور احتیاط سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ رشتہ خالصتاً امانت اور اعتماد پر مبنی ہے۔ اسے فیڈوشری ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ مطلب گارڈین اپنی اس حیثیت سے کوئی ذاتی مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ ایک خدمت ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں۔ اور اگر کوئی اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائے تو قانون میں اس کے لیے بھی سزائیں ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی گارڈین بچے کو عدالت کی اجازت کے بغیر اس کی حدود سے باہر لے جائے تو اس پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب 1000 روپے آج کے دور میں شاید زیادہ نہ لگیں، لیکن یہ اس اصول کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالت کی اتھارٹی سب سے اوپر ہے۔ اچھا، تو یہ گارڈین شپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک عارضی ڈھال ہے جو بچے کی حفاظت کرتی ہے جب تک وہ خود قابل نہ ہو جائے۔ تو آئیے اپنے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آخر ختم کب اور کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ حفاظتی ذمہ داری کب ختم ہوتی ہے؟ اس کی کچھ واضح صورتیں ہیں، جیسے گارڈین کا انتقال ہو جائے، یا وارڈ خود بالغ ہو جائے، یا پھر، اور یہ بات اس قانون کے زمانے کی عکاسی کرتی ہے، کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے اور اس کا شوہر دیکھ بھال کے قابل ہو تو بھی گارڈین شپ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، عدالت صرف گارڈین مقرر ہی نہیں کرتی بلکہ اس سے ہٹا بھی سکتی ہے۔ اگر کوئی گارڈین اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہ نبھائے، بچے کی دیکھ بھال میں غفلت برتے، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے کردار پر حرف آئے، تو عدالت
फौरन मदाखलत करके बच्चे के मफाद में उसे हटा सकती है। तो हमने देखा कि गार्डियन के इंतखाब से लेकर उसकी जिम्मेदारियों और उसके खात्मे तक हर कदम पर, हर फैसले के पीछे सिर्फ एक ही मकसद कारफरमा है, नाबालिग की फलाह व बहबूद। बस ये कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, कोई ना कोई उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हो। और आखिर में ये एक सोचने वाली बात है कि 19वीं सदी में बनाया गया एक कानून आज 21वीं सदी के बच्चे की हिफाजत कैसे कर रहा है। शायद इसका जवाब इस कानून के बुनियादी उसूल में ही छुपा है, एक ऐसा उसूल जो कभी पुराना नहीं होता, कि बच्चे का मुस्तकबिल सबसे अहम है।